بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ حضرت قاسم بن حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے والد گرامی سیدنا امام حسن علیہ السلام کی محیط میں بہت کم وقت گزارا، اس لیے کہ آپ کا بھی بچپن ہی تھا کہ حضرت امام حسن علیہ السلام کی شہادت ہوگی۔ آپ کی اپنی شہادت چونکہ 13 یا 15 سال کی عمر میں ہوئی، اس لیے قاسم رضی اللہ تعالی عنہ نے زندگی کا جتنا وقت پایا وہ اپنے چچا حضرت امام حسین علیہ السلام اور خاندان نبوت کے دیگر افراد، بالخصوص اپنی پھوپھی حضرت سیدہ زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کے زیر سایہ گزارا۔ فنون عرب شہزادہ قاسم بن حسن علیہ السلام نے حضرت غازی عباس علمدار علیہ السلام سے سیکھے، گویا آپ نے امامت و ولایت کے سائے میں پرورش پائی۔ حضرت قاسم بن حسن علیہ السلام نے عمر کے اس مختصر حصے میں وہ تمام کمالات حاصل کر لیے تھے جو خاندان نبوت اور اہل بیت کا خاصہ ہے۔ علوم ظاہری و باطنی، تقوی و طہارت، ریاضت و عبادت، خدمت خلق، سخاوت و دستگیری، یہ آپ کی سیرت کا نمایاں حصہ تھا۔ یقیناً یہ تمام اوصاف امیدہ آپ کو اہل بیت نبوت سے ورثے میں ملے تھے۔ یہ اسی تربیت کا نتیجہ تھا کہ میدان کربلا میں اتنا بڑا سانحہ پیش آیا، لیکن آپ کے قدم نہیں ڈگمگائے اور آپ حضرت امام حسین پر جان نثار کرنے کے لیے بےتاب ہو گئے۔ حضرت امام حسن علیہ السلام جب دنیا سے جا رہے تھے اور زہر کی وجہ سے جگر کے ٹکڑے ہو کر نکل رہے تھے تو امام حسن علیہ السلام ایک عالم کرب میں تھے۔ جب آخری وقت آیا تو آپ نے فرمایا، میرا قاسم کہاں ہے؟ ذرا بلا لو۔ اس وقت جناب قاسم کی عمر صرف 3 سال کی تھی۔ جناب قاسم کو لایا گیا۔ 3 سال کا بچہ امام حسن نے سینے سے لگایا، اس کا منہ چوما، بہت دیر تک سینے سے لگائے ہوئے روتے رہے۔ اب باپ کو جو روتے دیکھا تو یہ بچہ بھی چیخ چیخ کر رونے لگا۔ امام حسن نے خاموش کروایا اور فرمانے لگے، بیٹا قاسم، تم بہت چھوٹے ہو، اس لیے تم سے کچھ نہیں کہنا چاہتا، بس اتنی سی بات بھولنا نہیں، یہ تعویذ تمہارے بازو پر باندھ دیتا ہوں، جب کبھی تمہیں سب سے زیادہ سخت وقت دنیا میں معلوم ہو کہ اس سے زیادہ سخت وقت نہیں آ سکتا تو ذرا اس کو کھول کر دیکھ لینا، اور قاسم کی ماں سے کہنا کہ ذرا اس کا خیال رکھنا، یہ گم نہ ہونے پائے۔ تعویذ بندہ ہوا ہے۔ عاشور کا دن آ گیا۔ اب بچے کی عمر ہے 13 سال۔ امام حسین اپنے بھائی امام حسن کے عاشق تھے۔ یہ عام کتابوں میں ہے کہ جب کبھی امام حسن اور امام حسین ایک جگہ بیٹھ جاتے تھے تو امام حسین بڑے بھائی کے سامنے گفتگو نہیں کرتے تھے، اتنی بات تھی اور اتنا احترام تھا۔ عاشورہ کا دن جب آیا تو یہ بچہ کئی دفعہ آیا، کئی بچوں کی لاشیں آ گئیں، جناب زینب کے بچوں کی لاشیں حسین لے آئے، اور بھی 1-2 بچوں کی لاشیں آ گئیں۔ یہ بچہ گھر میں جانا چاہتا تھا اور پھر نکلتا تھا اور چچا کے پاس آتا تھا۔ میرا یہ خیال ہے کہ ماں بھی کہتی تھی کہ بیٹا ابھی تک اجازت نہیں لی، چنانچہ آتے تھے جناب قاسم اور عرض کرتے تھے، چچا جان مجھے بھی تو اجازت دیجیے۔ امام حسین بچے کی صورت دیکھتے اور بھائی حسن یاد آ جاتے۔ امام حسین گلے سے لگا کر رو دیتے اور فرماتے کہ بیٹا ابھی ذرا ٹھہر جاؤ۔ جناب قاسم اس الجھن میں تھے کہ اب کیا کروں، چچا اجازت نہیں دیتے۔ ایک مرتبہ خیال آیا کہ بابا نے کہا تھا کہ جب دنیا میں سب سے زیادہ سخت وقت آ جائے تو اس تعویذ کو دیکھ لینا۔ جناب قاسم ایک طرف چلے گئے، وہاں جا کر کھولا یہ تعویذ تو اس میں لکھا تھا کہ بیٹا قاسم، جس دن تم تعویذ کھولو گے وہ عاشورہ کا دن ہوگا، میرا بھائی چاروں طرف سے گر چکا ہوگا، بیٹا اگر میں موجود ہوتا تو اپنے بھائی پر سے اپنی جان قربان کر دیتا، میں نہ ہوں گا تم ہوگے، میری عزت کا خیال رکھنا۔ جس وقت جناب قاسم نے یہ پڑھا تو اس خط کو لے کر آئے اور کہا کہ چچا جان اب ذرا یہ خط تو دیکھ لیجئے، میں کیا کروں، میں کس طرح نہ جاؤں میدان میں، میرے بابا کی وصیت ہے جو آج مجھے معلوم ہو رہی ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے وہ خط پڑھا، بھائی کی محبت یاد آ گئی۔ حضرت عبداللہ بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت قاسم بن حسن علیہ السلام، جن کے ساتھ امام علی مقام علیہ السلام کے لخت جگر حضرت سکینہ بنت حسین کا مستقبل وابستہ ہے، اپنے چچا جان سیدنا امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں، چچا جان میں بھی راہ حق میں سر کٹانے اور ابا جان
کے پاس جانے کے لیے بے قرار ہوں، مجھے بھی اجازت دی جائے۔ سید شہداء سیدنا امام حسین علیہ السلام نے اس نور نظر کی طرف دیکھا اور فرمایا، بیٹا تمہیں کس چیز کی اجازت دوں؟ کیا تیروں سے چھلنی ہونے کی اجازت دوں؟ تلواروں سے کٹنے کی اجازت دوں؟ تم تو میرے بھائی حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی یادگار ہو۔ شہزادہ قاسم علیہ السلام نے کہا، چچا جان، اللہ کے لیے مجھے ان دشمنوں سے لڑنے کی اجازت دیجیے اور مجھے اپنے اوپر نثار ہونے کی شہادت سے محروم نہ کیجیے۔ امام علی مقام علیہ السلام نے اشک بار آنکھوں سے ان کے ماتھے کو چوما، سینے سے لگایا اور رخصت کر دیا۔ شہزادہ قاسم بن حسن علیہ السلام میدان کربلا میں دشمنوں کو مزہ چکھانے کے لیے اترے اور یزیدیوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، میں قاسم بن حسن ہوں اور خاندان رسالت کا چشم و چراغ ہوں۔ میں گلشن زہرا کا مہکتا ہوا پھول ہوں، اور مجھے بھی تیروں سے چھلنی کرو، تلواروں سے گاہل کرو اور میرے لیے جنت کا راستہ کھول دو۔ تم میں سے کون ہے جو تنہا میرا مقابلہ کرے؟ ابن سعد نے ایک سالار لشکر ارزق نامی سے کہا، اس نوجوان کا مقابلہ کرو۔ ارزق نے اسے اپنی توہین سمجھا اور کہا، میں اس بچے کا مقابلہ نہیں کروں گا۔ ابن سعد نے کہا، یہ صرف بچہ نہیں، علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم کا پوتا ہے۔ ارزق نے شہزادہ قاسم بن حسن علیہ السلام کے مقابلے میں یکے بعد دیگرے اپنے 3 بیٹے بھیجے، جو حضرت قاسم کے ہاتھوں واصل جہنم ہوئے تو پھر بفرے ہوئے شیر کی طرح ارزق خود تیار ہوا، لیکن اس کے چوتھے بیٹے نے اسے روک دیا اور خود مقابلے میں آیا۔ آپ نے اسے بھی واصل جہنم کیا اور پھر آتش انتقام میں ارزق خود مقابلے کے لیے آیا تو شہزادہ قاسم بن حسن علیہ السلام نے ایک ہی وار میں اس کو بھی واصل جہنم کر دیا۔ ابن سعد پکار اٹھا کہ اسے چاروں طرف سے گھیر لو، اس نوجوان نے ہمارے بہترین جوانوں کو قتل کر دیا ہے۔ پھر دشمن چاروں طرف سے آپ پر ٹوٹ پڑا اور آپ کو گھیرے میں لے لیا، تب بھی آپ نے بہت سے دشمنوں کو واصل جہنم کیا۔ بعض روایات کے مطابق سعد بن عمرو نے آپ کے سر پر تلوار ماری، جس سے آپ زخمی ہو کر زمین پر گر گئے۔ امام حسین علیہ السلام نے آپ کی آواز سنی، آپ زخموں سے چور تھے۔ سیدنا امام حسین علیہ السلام نے شہزادہ قاسم علیہ السلام کو اٹھایا اور آپ کا سر مبارک اپنی گود میں رکھا اور فرمایا، قاسم، ان کے لیے ہلاکت ہے جنہوں نے تجھے قتل کیا ہے، وہ قیامت کے دن تیرے جد امجد کو کیا جواب دیں گے جب وہ تیرے خون کے متعلق ان سے پوچھیں گے۔ اور یوں امام حسین علیہ السلام کی آغوش میں حضرت قاسم بن حسن علیہ السلام کی روح پرواز کر گئی۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ ملتے ہیں ایک نئی تاریخی اور تحقیقی ویڈیو کے ساتھ۔ خدا ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ مجھے دیجیے اجازت۔